الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 5 جون ہے۔ آج کی رات کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج رات کو پاکستان اور دیگر کئی ممالک ان میں چاند کو گرہن لگے گا، یعنی کہ چاند گرہن ہوگا۔ تو اس حوالے سے اپنے ناظرین کو اور اپنے تمام معزز سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاند کو جب گرہن لگ جائے یا سورج کو گرہن لگ جائے تو اس حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، یعنی کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ نے بہت طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی ایسی نماز تھی کہ جس نماز کے اندر رکوع و سجود اور قیام بہت طویل تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو ایسا نہیں کرتے دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے تو کسی کی موت اور زندگی کے لیے یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ چونکہ اس دن سورج کو گرہن لگا تھا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے، سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور لمبے رکوع و سجود ادا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ کسی کی موت اور زندگی کے لیے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا دیکھو تو فرمایا کہ توبہ اور استغفار کی طرف گھبرا کے اٹھ جاؤ، یعنی کہ توبہ کرو، استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی کہ جب کبھی سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جائے تو ایسے موقع پر کوئی نیکی کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، غلام آزاد کیا جائے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے مختلف طرح کے اس بارے میں عقائد تھے کہ سورج کو گرہن لگا، چاند کو گرہن لگا، شاید کسی کی موت آئے گی یا کسی نے پیدا ہونا ہے یا کوئی مصیبت آئے گی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا انکار فرمایا، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی بہت ساری جہالت کی باتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس سے کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کی خوش نصیبی اور کسی کی بد نصیبی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ
ऐसे मौके पर छत के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए और बिस्तर के ऊपर लेटना नहीं चाहिए। या बाज़ हामिला ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि बैठना नहीं चाहिए बल्कि खड़ा रहना चाहिए, छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये ज़माना जाहिलियत की बातें हैं। हाँ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ये है कि इसके अंदर नमाज अदा की जाए, अल्लाह तबारक ताला से इस्तिग़फ़ार किया जाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार की जाए। और इसकी नमाज का बाकायदा जो है तरीका बताया गया कि सूरज को ग्रहण लगे तो नमाज बाजमात अदा की जाए, चाँद को ग्रहण लगे तो नमाज तन्हा तन्हा अदा की जाए, जमात के साथ अदा न की जाए। जैसे हम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़नी है, उसमें अलहम्द शरीफ पढ़नी है, उसके बाद सूरत पढ़नी है, 2 रकतें रुकू व सुजूद के साथ अदा करनी है और उसके बाद दुआ मांगनी है। तो ये इसकी नमाज का तरीका है। तो बाकी जो हमारे ख़यालात हैं, वसवसे हैं, वो ज़माना जाहिलियत के हैं, उनका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह करीम हम सब को अपने अमन व हिफाजत के अंदर रखे और अल्लाह करीम हमें आफ़ियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।